نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها السماوات والارض اعدت للمتقين. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 20 مقامات پر جنت کا تذکرہ فرمایا ہے. جنت کی نعمتیں، جنت کا عیش، جنت کی راحت اور جنت کا ساز و سامان، اس کا بڑے اچھے انداز میں تذکرہ فرمایا ہے. صرف تذکرہ ہی نہیں فرمایا بلکہ مومنین کو جنت کی طرف راغب بھی کیا ہے کہ جنت کی طلب کرو. اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑو. سارعوا یہ سرعت سے ہے، سرعت کہتے ہیں کسی چیز کی طرف جلدی جانے کو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مغفرت کی طرف دوڑ کر آنے کا بھی ذکر فرمایا اور جنت کی طرف آنے کا بھی ذکر فرمایا. جنت کی ایک صفت بیان فرمائی ارضها السماوات والارض. جنت کی جو چوڑائی ہوگی وہ اتنی ہے جتنی آسمان اور زمین کی ہے. گویا آسمان اور زمین کے درمیان جتنی مسافت ہے جنت کی چوڑائی اتنی ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے درمیان کے فاصلے کو جنت کی چوڑائی کے برابر قرار دیا. یہ صرف اس وجہ سے کہ انسان کی جو حد نگاہ ہے وہ آسمان اور زمین کا کونا ہے. اگر آسمان اور زمین کے کونا اس سے زیادہ انسان دیکھنے کی وسعت رکھتا تو اللہ تعالیٰ جنت کے عرض اور اس کی چوڑائی کو اس سے بھی زیادہ بڑھ کر بیان کرتے. اور جب چوڑائی کا یہ عالم ہے تو آپ سوچئے کہ جنت کی لمبائی کتنی زیادہ ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ نے کن کے لیے تیار فرمائی ہے؟ اعدت للمتقین، ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، ان لوگوں کے لیے جنت کو بنایا گیا ہے. یہاں اللہ رب العزت نے جنت کی طرف دوڑ اور اپنی مغفرت کی طرف دوڑ کا ذکر فرمایا ہے. ایک شخص جنت کیسے جائے گا؟ جب جنت جانے والے اعمال سر انجام دے گا. ایک شخص مغفرت کیسے حاصل کرے گا؟ جب مغفرت کرنے والے اعمال کی طرف جائے گا. احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت جانے والے کئی اعمال کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انسان فلاں عمل کرے، یہ عمل اس کو جنت لے جائے گا، فلاں کام کرے، اس کی وجہ سے یہ شخص جنت جائے گا. اس محفل میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ چند وہ اعمال عرض کرتا ہوں کہ جو حدیث مبارک میں موجود ہیں کہ انسان کے جنت جانے کا سبب بنتے ہیں. پہلا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ. حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سے اعمال ہیں کہ جو انسان کو جنت میں داخل کرنے کا سبب بنتے ہیں، ان میں سے اکثر عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق. انسان اللہ سے ڈرتا رہے، یہ اس کو جنت میں لے جانے کا سبب ہے. نمبر 2 حسن الخلق، انسان کے اخلاق اچھے ہوں، دوسروں کے ساتھ سلوک اور برتاؤ اچھا ہو، یہ بھی انسان کے جنت میں جانے کا سبب ہے. تقوی، علماء فرماتے ہیں کہ تقوی کے 3 درجات ہیں. نمبر 1 انسان کفر سے نکل کر ایمان اور اسلام کی طرف آئے، یہ بھی تقوی ہے. نمبر 2 انسان گناہوں سے بچ کر نیکیوں پر آ جائے، اس کو بھی تقوی کہتے ہیں. اور نمبر 3 انسان کے سامنے ایسے معاملات اور ایسے حالات آ جائیں کہ پتہ نہ چلے کہ یہ میرا عمل حلال ہوگا یا حرام، یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام.
اسے شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں مشتبہات، شبہ پڑ جائے کہ یہ کرنا درست ہے یا درست نہیں ہے۔ تو تقویٰ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ان کاموں کو کہ یہ شبہ پڑ جائے ان سے بھی انسان بچ جائے، تو یہ تقویٰ کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی کے اعلیٰ درجہ پر فائز فرمائے۔ تو تقویٰ، متقین حضرات، اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان المتقین فی ظلال و عیون، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اللہ رب العزت ان کو جنت کے درختوں کے سائے میں رکھیں گے۔ نمبر 2، ان کو چشموں کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ وفواکہ مما یشتہون، اور اللہ تعالیٰ ایسے ان کو میوے جات عطا فرمائیں گے کہ جو ان کے من پسند ہوں گے۔ تو متقین کی اللہ تعالیٰ نے ایک تو کامیابی کا ذکر قرآن کریم کے آخری پارہ میں ارشاد فرمایا، ان للمتقین مفازا، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے کامیابی ہے، حدائق و اعنابا، جنت میں اللہ رب العزت ان کو باغات دیں گے اور خصوصاً باغ انگور کا دیں گے، وکوائب اترابا، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہم عمر، ہم نشین اور ہم عمر ان کو ساتھی عطا فرمائیں گے۔ تو متقین کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا کہ تقویٰ کا اختیار کرنا یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا حسن الخلق، انسان کے اخلاق اچھے ہوں، اچھے اخلاق کا حامل شخص یہ جنت میں داخل ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اخلاق کی 3 بڑی اہم قسمیں ہیں۔ نمبر 1 خلق حسن، نمبر 2 خلق احسن، اور نمبر 3 خلق عظیم۔ خلق حسن یہ ہے ایک بندہ آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے، نازیبا کلمات کہے، برا بھلا کہے، برا سلوک کرے، انسان اس برے سلوک کا اتنا ہی بدلہ لے جتنا اس کے ساتھ برا سلوک کیا گیا ہے، اسے کہتے ہیں خلق حسن۔ فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، قرآن کریم میں ہے کہ اگر آپ نے بدلہ لینا ہے اتنا بدلہ لیں کہ جتنا آپ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ تو زیادتی انسان کے ساتھ ہو اور بدلہ لے لے، اس کو بھی اخلاق کہتے ہیں، اس کو خلق حسن کہتے ہیں، اچھے اخلاق۔ اخلاق کا دوسرا مرتبہ یہ ہے خلق احسن، انسان سے کوئی برائی کرے، ظلم اور زیادتی کرے، طعن و تشنیع کرے، آپ ظلم، زیادتی اور برے سلوک کا بدلہ نہ لیں بلکہ اس کو معاف کر دیں۔ معاف کر دینا اس کو بھی اخلاق کہتے ہیں، لیکن اخلاق احسن ہیں۔ ایک بندہ گالیاں دیتا ہے، بلا وجہ مخالفت کرتا ہے، اس بلا وجہ مخالفت پر آپ مخالفت نہ کریں، معاف کر دیں۔ آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے، بدلہ نہ لیں، معاف کر دیں، تو یہ خلق احسن ہے۔ خلق عظیم یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے۔ خلق عظیم یہ ہے ایک انسان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو، اس کو برا بھلا کہا جائے، اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، لیکن اس کا بدلہ نہ لے، معاف بھی کر دے، معاف کرنے کے ساتھ ساتھ عطا بھی کر دے، اسے کہتے ہیں خلق عظیم۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم میں یہ صفت بیان کی گئی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر آپ جس اخلاق کے پیکر ہیں ان اخلاق کا نام خلق عظیم ہے۔ تو یہ 3 درجات ہیں، انسان کو چاہیے کہ اخلاق کا زیادہ سے زیادہ اپنے اوپر اخلاق کو لاگو کرے اور اخلاق کا زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے استعمال کرے۔ تو پہلی چیز جو انسان کو جنت میں لے جاتی ہے تقوی اللہ، اور نمبر 2 حسن خلق ہے۔ دوسری چیز جو انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب ہے کلمہ شہادت پڑھنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، من شہد اللہ الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ دخل الجنہ، جو بندہ اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ خالص نیت خدا تعالیٰ کی رضا کی ہو، رضا الہی کے ساتھ جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ ہم بھی اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ انسان کے جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ نمبر 3، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندہ اس حال میں فوت ہوتا ہے کہ اس کے وفات کا آخری کلمات جو تھے وہ لا الہ الا اللہ تھے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی ان کلمات کی برکت سے جنت عطا فرمائیں گے۔
ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا نام ہے ابو قلابہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے شاگرد ہیں، بہت مشہور اور معروف تابعی ہیں۔ ابو قلابہ رحمہ اللہ کی وفات کا وقت بہت قریب تھا، حالت آخری چل رہی ہے، سانس اکھڑنے کے قریب ہے، اور شاگردان کا ایک بہت بڑا حلقہ ہے جو استاذ کے گرد و نواح میں بیٹھا ہے۔ اب استاذ کی آخری حالت ہے، آخری وقت ہے۔ شاگردوں نے یہ سوچا کہ استاد کو ہم کلمہ کی تلقین کریں کہ استاد جی لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، یا استاد کے سامنے ہم کلمے کی تلقین یوں کریں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیں۔ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہوئے کہ اب استاد کو کیسے کہیں، ظاہری بات ہے کہ یہ بے ادبی تو شمار نہیں ہوگا۔ اسی سوچ میں تھے کہ شاگردوں نے کہا کہ ہم نے اپنے استاذ محترم سے یہی حدیث سنی ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، ہم یہی حدیث کا ورد شروع کر دیتے ہیں۔ استاد سنیں گے حدیث کو تو اپنی زبان سے کہنا شروع کر دیں گے، یوں استاذ محترم کلمہ پڑھ لیں گے۔ کہتے ہیں کہ شاگردوں نے کہا حدثنا فلاں فلاں، حضرت استاد سے کہا حدثنا ابو قلابہ قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں قال حدثنا فلاں، چلتے چلتے جب حضرت معاذ بن جبل پر پہنچے شاگردوں کے آگے پڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ شاگرد کہنے لگے قال رسول اللہ، کہا اور خاموش ہو گئے۔ ابو قلابہ رحمہ اللہ تعالی آپ یہ کلام سن رہے تھے، آپ نے آگے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہاں تک جملہ پڑھا اور اس کے بعد آپ کی روح آپ کے عنصر جسم عنصری سے پرواز کر گئی، گویا کہ لا الہ الا اللہ آپ نے اپنے قول سے کہا اور حالاً دخل الجنہ کا مصداق بن گئے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ انسان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کیسے ہوگا جب اس کی پچھلی زندگی، بقیہ زندگی اور کہ موت سے پہلے والی زندگی اللہ کے فرامین اور حضور علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق ہو جائے۔ ہماری زندگی اگر شریعت کے مطابق چل رہی ہوگی تو پھر آخری وقت انسان کو کلمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر صاحب نے جو کہ ICU میں تھے، انہوں نے مشاہدہ کیا 100 مریضوں کا کہ جن کو ICU ہی میں اسی روم میں جن کی وفات ہوئی، اور اس مشاہدہ سے کہتے ہیں کہ میں نے 100 افراد کا مشاہدہ کیا، 100 افراد میں سے 3 فرد ایسے تھے جن کی زبان سے میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ سنا۔ اس کے علاوہ 97 حضرات وہ تھے، کوئی کہہ رہا تھا کہ بھنڈی اتنے روپے کلو، کوئی کہہ رہا تھا کہ گاڑی کو آگے کر لو، کوئی کہہ رہا تھا کہ گاڑی کو پیچھے کر لو، فلاں چیز کا اتنا بھاؤ ہے۔ لوگ اپنی دنیا کی زندگی جو روٹین وائز چل رہی تھی وہ کلمات ان کے آخری وقت کے تھے، اور جن کی زندگی اسلام کے مطابق چل رہی ہے ان کے کلمات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی زندگی شریعت اسلامی کے مطابق گزاریں۔ نمبر 4، چوتھی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جو جنت میں داخلے کا سبب ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الضحیٰ اربعاً، جو بندہ اشراق کی 4 رکعت پڑھتا ہے، وقبل الاولیٰ اربعاً، اور ظہر سے قبل 4 رکعت پڑھتا ہے، بنی لہ بیت فی الجنہ، اللہ رب العزت اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں۔ جب جنت میں گھر بن گیا مطلب یہ کہ یہ بندہ بھی جنت کے اندر جائے گا۔ چاشت کی نماز ہے اور ساتھ ساتھ ہے کہ ظہر سے پہلے کی 4 رکعت ہیں، اس کا انسان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اشراق کے بعد 2 گھنٹے بعد چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، انسان کوشش کرے، میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں، اس کوشش سے انشاءاللہ العزیز انسان پھر اعمال پر آ جاتا ہے۔ نمبر 5، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ لم یمنعہ من دخول الجنت الا ان یموت، جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کو جنت میں داخل ہونے میں صرف موت مانے ہے، جب وفات پائے گا اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھیں یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، آیت الکرسی ہم میں سے ہر ایک شخص کو یاد ہے۔ آیت الکرسی جب امام سلام پھیرے آپ جو اذکار کرنے ہیں وہ کریں، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیں، اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی پڑھنے پر ہمیں جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اس وعدے کو اللہ ضرور پورا فرمائیں گے۔
नंबर 6, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हज़रत सहल इब्न सईद की रिवायत में है, मैं यज़मनु ली मा बैन लहयैहि व मा बैन फ़ख़ज़ैहि अज़मनु लहुल जन्ना। जो बंदा मुझे अपनी ज़ुबान की ज़मानत देता है और अपनी इज़्ज़त और इस्मत की हिफाजत देता है, कि ज़मानत देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको जन्नत अता फरमाएंगे। ज़ुबान की हिफाजत की ज़मानत क्या है? मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं किसी को गाली नहीं दूँगा, मैं बुरा कलाम नहीं करूँगा, किसी की ग़ीबत से अपनी ज़ुबान को आलूदा नहीं करूँगा, किसी के बारे में साजिश नहीं करूँगा, किसी के बारे में बहतान नहीं बांधूँगा, किसी के बारे में बुरा काम और बुरी बातें सरअंजाम नहीं दूँगा। अपनी ज़ुबान को इन चीज़ों से इंसान अगर महफूज रखता है, नंबर 2 अपनी इस्मत और अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करे। इन 2 चीज़ों की इंसान हिफाजत कर ले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं शख्स जन्नत में दाखिल होगा। इसी तरह हदीस मुबारक में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि तिस्अतन व तिस्ईन इस्मन मिअतन इल्ला वाहिदा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, मन अहसाहा दखलल जन्ना। जो बंदा इन 99 नामों को याद करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको जन्नत अता फरमाएंगे। हमारे यहाँ तखस्सुस फ़ी तहक़ीक़ व दावा में अल कवायद फ़िल अक़ायद का जो सबक पढ़ाया जाता है, तो तलबा के ज़िम्मा होता है कि वो इन 99 अस्माए मुबारका को याद करें। तो इसका भी बहुत ज़्यादा एहतमाम इंसान को करना चाहिए। उसकी तरतीब ये होनी चाहिए कि रोज़ाना के इंसान 5-5, 6-6 अस्मा को याद करता रहे और दोहराता रहे। इंशाअल्लाह 10-15 दिनों में इंसान को अल्लाह ताला के 99 अस्मा याद हो जाएंगे। अमूमन कुरान शरीफ को जब खोलते हैं तो कुरान के पहले ही वरक़ पर ये नाम अल्लाह ताला के लिखे होते हैं। इनको एहतमाम के साथ इंसान को चाहिए याद करे और इसको पढ़ने का एहतमाम करे। जन्नत में दाखिला का 8वां सबब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व आतात बालहा व हसनत फर्जहा फलतदखुल मिन अय्य बाबिल जन्नत शाअत। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि औरत अगर ये 4 काम कर लेती है तो जन्नत के जिस दरवाज़े से दाखिल होना चाहे ये दाखिल हो जाए। नंबर 1, सल्लत खम्सहा, औरत को चाहिए कि 5 नमाज़ें पढ़े, अपने 5 वक्ता नमाज़ें पढ़े। नंबर 2, सामत शहरहा, रमज़ान मुबारक का महीना आए, रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे। नंबर 3, अताअत बालहा, खावंद की फर्मा बरदारी करे। और नंबर 4, हसनत फर्जहा, अपनी इस्मत और नामूस की हिफाजत करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन 4 कामों के बदले में औरत को जन्नत अता फरमाते हैं। इन चीज़ों का घरों में मुज़ाकरा करना चाहिए। अगर हमारे रिश्तेदारों में ख़वातीन मौजूद हैं, उनमें इसका ज़िक्र करना चाहिए ताकि औरत इस पर आ जाए, नमाज पर आ जाए, नमाज पर आ जाए, रोज़े पर आ जाए, खामंद की इताअत और फरमाबरदारी पर आ जाए, इस्मत और इज़्ज़त की हिफाजत करने पर आ जाए। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगम्बर ने ये जो फरमाया है इसका ज़रूर मिस्दाक बनेगी और इस बशारत का इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मिस्दाक बनेगी और अल्लाह इसको जन्नत अता फरमाएंगे। कहते हैं एक मौलाना साहब से एक लड़की ने पूछा कि क्या वजह है कि शरीयत मुताहरा ने लड़कों के बारे में अलग उसूल पेश किया है और हम लड़कियों के बारे में अलग उसूल पेश किया। क्या उसूल पेश किया कि लड़का जिस तरह बाहर घूमना चाहे, दिन है रात है, बाहर जाना चाहे तो लड़का बाहर जा सकता है, काम काज कर सकता है, माशरे में बाहर फिर सकता है। लेकिन हम औरतें ऐसी हैं कि हम पर पाबंदी है कि हम घरों में बैठी रहें। अगर हम ज़रूरत की वजह से निकलना भी चाहें तो हम पर्दे के अंदर जाकर अपना काम सर अंजाम दें, इसके अलावा हमें बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। तो क्या वजह है कि लड़कों और लड़कियों बल्फाज दिगर ख़वातीन और मर्दों के अहकाम अलग अलग हैं, हमें ख़ास पर्दे में रखा जाता है और इनको खुल्लम खुल्ला बाहर आने की इजाज़त होती है। इसकी वजह क्या है? उन मौलाना साहब ने, और भी ख़वातीन और मर्द बैठे थे, उन मौलाना साहब ने बड़ी पते की अच्छी बात फरमाई। उन्होंने फरमाया, बेटी बात यह है, मैं तुमसे सवाल करता हूँ कि आप देखें ये जो लोहा होता है, लोहे के गार्डर हैं, लोहे के टीयर हैं और लोहे के सरिये हैं। लोहे के सरियों को हम देखते हैं कि ये बाज़ारों में पड़े रहते हैं, इनके ऊपर ख़ास छत भी नहीं होती। आंधी आ रही है, तूफ़ान आ रहा है, बारिश आ रही है, सख्त गर्मी है या सख्त सर्दी है, ये बाहर ही रखे जाते हैं।
इनको कोई बहुत ज़्यादा महफूज करके नहीं रखता। आप मुझे बताएं, क्या ये धूप में पड़ा रहे, ये बाहर पड़ा रहे, खुली फिजा में पड़ा रहे, तो क्या इसकी कीमत कम होगी? इसकी कीमत कम नहीं होगी। क्यों? इसको 1000 खराशें लगती रहें, इसको जंग आलूद होने दें, लेकिन इसकी कीमत कम नहीं होती। लोग मकबूल कर लेते हैं और उसको ले लेते हैं। सब ने इस पर स्वाद कहा कि बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसके बाद उन्होंने पूछा कि मुझे बताओ, एक सुनारा हो, सुनारे की दुकान है, उस दुकान को बाहर ताला भी है और बाहर एक गनमैन भी खड़ा है, उसके पास एक तिजोरी है, तिजोरी के अंदर फिर एक तिजोरी है, उसके अंदर एक ख़ास खाना है, उस खाने में एक डिबिया है, उस डिबिया में रेशम का कपड़ा है, उस कपड़े के अंदर उसने एक हीरा छुपाया हुआ है। आप मुझे बताओ, ये इस हीरे की हिफाजत इतनी ज़्यादा क्यों कर रहा है? इसलिए कि अगर हीरे को हल्की सी खराश भी आ जाती है तो मुआशरे में इस हीरे की कीमत कम पड़ जाती है। फरमाया कि यही हाल तुम औरतों का है। तुम्हें शरीयत मुतहरा एक हीरे से ताबीर करता है, अगर किसी औरत को हल्की सी खराश भी आ जाए, इसको बाहर माहौल में लाया जाए, हल्की सी खराश भी आ जाए, इनके पूरे ख़ानदान पर धब्बा तसव्वुर होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने लड़कों के लिए अहकाम अलग फरमाए और तुम हीरों जैसी ख़वातीन के लिए अहकाम अलग फरमाए हैं। क्या अजीब बात फरमाई। हसनत फर्जहा, कि जो औरत अपने नामूस और इज़्ज़त की हिफाजत करे, अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाते हैं। अमल नंबर 9, हज़रत अबू उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया, मा मिन मुस्लिम यतवज़्ज़उ फ़युहसिनुल वुज़ूअ सुम्मा यक़ूल फ़युसल्ली रकअतैन मुक़बिलुन अलैहिमा बिक़ल्बिही व वजहिही इल्ला वजबत लहुल जन्नह। जो मुसलमान वुज़ू करता है, वुज़ू करने के बाद अच्छी तरह वुज़ू करे, वुज़ू करने के बाद 2 रकत नमाज पढ़े और 2 रकत नमाज पढ़ने में उसकी नीयत और दिल की तवज्जो खुदा ताला के इखलास की तरफ हो कि मैं खालिसतन खुदा की रज़ा के लिए ये 2 रकत नमाज पढ़ रहा हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इल्ला वजबत लहुल जन्नह, अल्लाह इन 2 रकत की बरकत से इस बंदे को जन्नत अता फरमाते हैं। हमारे इस्तिलाह में इसे कहते तहियतुल वुज़ू। इंसान जब वुज़ू करे, वुज़ू करने के बाद अगर मकरू वक्त न हो तो इसको चाहिए कि 2 रकत नमाज पढ़ ले। इसको कहते तहियतुल वुज़ू, यानी ये वुज़ू की सलामी है। तहियतुल वुज़ू का इंसान को चाहिए बहुत ज़्यादा एहतमाम किया करे। मुख्तलिफ नमाजें शरीयत मुतहरा में नफली तौर पर इंसान को दी गई हैं। नंबर 1 यही नमाज है जिसको तहियतुल वुज़ू कहते हैं। इंसान वुज़ू करे और मकरू वक्त ना हो तो 2 रकत को पढ़ ले। इसी तरह इंसान जब वुज़ू करके मस्जिद में आए तो मस्जिद में अगर आए और मकरू वक्त ना हो तो आने से पहले पहले, बैठने से पहले पहले 2 रकत नमाज पढ़ ले। इसे तहियतुल मस्जिद कहते हैं। तहज्जुद की नमाज है तुलुए फज्र से पहले 8 रकत, इसका भी एहतमाम करना चाहिए। मगरिब की नमाज के बाद अवाबीन की नमाज है 6 रकत, इसका भी बहुत ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। सुबह तुलुए आफ्ताब के बाद 12 से 15 मिनट के बाद आपको 2 रकत इशराक की पढ़नी चाहिए, इसका भी एहतमाम करना चाहिए। चाश की नमाज जिस तरह आपने अभी सुना है, इशराक की नमाज की 2 घंटे के बाद चाश की नमाज का वक्त है, इसका भी इंसान को एहतमाम करना चाहिए। इंसान को कोई मुसीबत पेश आ गई, खौफ पेश आ गया, तो 2 रकत सलातुल खौफ पढ़े या सलातुल हाजा पढ़े ताकि अल्लाह ताला इसकी हाजात को दूर फरमा दे। इसी तरह अगर कोई बंदा तौबा करता है तो तौबा से कबर सलातुल तौबा पढ़े, इसका भी एहतमाम करना चाहिए। तो मुख्तलिफ नमाजें ऐसी हैं जो नमाजें नफली हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरगीब दी है, तो हमें चाहिए कि हम इनका बहुत ज़्यादा एहतमाम करें। नंबर 10, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन आला जारियतैन दखला अना व हुआ फिल जन्ना का हातैन व अशारा बिइस्बअैहि। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस बंदे की 2 बेटियां हों और उन 2 बेटियों की अच्छी तरह परवरिश करता है तो वो शख्स और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो और मैं, हम दोनों इस तरह जन्नत में दाखिल होंगे। अल्लाह के नबी ने इन 2 उंगलियों का इशारा फरमाकर कहा कि वो और मैं यूं जन्नत में दाखिल होंगे। बच्चियों की परवरिश करना और अच्छे तरीके से उनको संभालना, इस पर अल्लाह के नबी ने बहुत ज़्यादा बशारत और बहुत ज़्यादा खुशखबरी इंसान को दी है।
اور ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی 3 بیٹیوں کو یا اپنی 3 بہنوں کو جو والد یا والدہ کے بعد اس کے پاس آئی ہیں اچھی طرح پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ بلوغ کو پہنچ جائے اور ان کی شادی کر دیتا ہے تو وہ اور میں ہم دونوں اس طرح جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ کچھ اعمال تھے، 10 اعمال ہیں جو انسان کے جنت میں داخلے کا باعث بنتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جنت کی زیادہ سے زیادہ طلب کریں۔ ہمارے اکابرین ان دونوں آراء پر عمل پیرا تھے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا بھی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جنت کو بھی مانگتے ہیں۔ ہمارے اکابرین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم اللہ سے جنت کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ جنت یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا مظہر ہے۔ تو جنت مانگنا دراصل اللہ تعالیٰ کی رضا کو مانگنے کے مترادف ہے، اس لیے ہم جنت کو مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نتیجے میں ہمیں جنت بلکہ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔